ذوالحجہ کی آج یکم تاریخ ہے۔ ذوالحجہ حج والا یعنی حج کے مہینے ہونے کی بنیاد پر اس کا نام ذوالحجہ ہے، اور اس کی 10ویں تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، اضحیٰ جسے کہتے ہیں۔ یہ ذوالحجہ اور یہ قربانی ہمارے لیے ایمان والوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ بات غالباً پچھلے جمعے عرض کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو رمضان کے بعد سب سے زیادہ محبوب دن حدیث کے مطابق ذوالحجہ کے دن ہیں۔ کئی نسبتوں سے ان کو خصوصیت حاصل ہے، ہر طرح کی عبادات یہاں جمع ہیں، اور ذوالحجہ کی ہر عبادت ہمیں ایک سبق دیتی ہے، اور خصوصاً قربانی جو ہمارے پوری دنیا میں ایمان والے کرتے ہیں، وہ ہمیں ایک خاص سبق دیتی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ قربانی والا عمل کرنے کے باوجود بہت سارے مسلمان، زیادہ تعداد کے مسلمان اس فریضہ سے سبق حاصل کرنا تو اپنی جگہ کوتاہیوں کی وجہ سے، ناسمجھی لاعلمی کی وجہ سے، یا نفس اور شیطان کے دھوکے کی وجہ سے اتنے بڑے عمل کو ضائع کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے آج میں نے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے اور ہم نے کس طرح قربانی کرنی ہے۔ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے جب پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور یہ واقعہ ہم سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اپنے بیٹے لخت جگر اور اس مبارک اور نور سے بھرے ہوئے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلاؤ۔ انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی والا حکم جاری فرمایا جو آگے آج تک اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ یہ قربانی حقیقت میں اللہ کے حکم پر سر کو جھکا دینے کا نام ہے۔ پس منظر یہی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا صرف ایک مقصد تھا، اللہ کو خوش کرنا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنی خواہشات کو، اپنے جذبات کو اور اپنے تقاضوں کو، اپنی ضروریات کو، سب کو صرف نظر کر کے، ایک طرف کر کے، بس صرف اللہ کے حکم کو مان کر اللہ کو خوش کرنا ان کی زندگی کا مقصد تھا۔ اس لیے میں نے 3 آیات تلاوت کی ہیں خطبے میں۔ سب سے پہلی آیت
انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر دیا ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، اور میں نے اس چہرے کو ادھر پھیرتے ہوئے سب سے اپنے چہرے کو کاٹ لیا ہے، یعنی اپنی توجہ کا مرکز صرف اللہ کی ذات کو بنا لیا، باقی سب سے کٹ گیا۔ حنیفا وما انا من المشرکین، میں اس راستے میں اللہ کے غیر کو کبھی بھی شریک نہیں ہونے دوں گا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا خلاصہ ہے۔ اور دوسری آیت، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، آپ یوں فرمائیے میری نماز اور میری قربانی، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، اور میں ان تمام معاملات میں اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کروں گا، اور سب سے پہلے میں ہی اللہ کے اس حکم پر چلنے والا ہوں، یعنی اس امت میں ان احکام کے اترنے کے بعد۔ اور تیسری آیت میں نے تلاوت کی جس کا ترجمہ لن ینال اللہ لحومھا، کہ اللہ تک تمہارا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں تمہارے دل کے جذبات پہنچتے ہیں۔ اب یہ ساری آیات، تینوں آیات ہمیں جو درس دے رہی ہیں وہ یہ ہے کہ یہ قربانی صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہے۔ اب اس میں آئیے، آج کل آپ زیادہ میڈیا سے تعلق رکھنے والے اور میڈیا سے گفتگو سننے والے ہیں، میرے آنکھوں کے سامنے مضمون گزرا، میرے کانوں تک ایک بات پہنچی، اور یہ کئی سال سے یوں گونج رہی ہے۔ اس موقع پر بہت ساری ایسی قوتیں ظاہر ہوتی ہیں جو یہ تصور پیش کرتے ہیں کہ قربانی کرنا، جانور کو ذبح کرنا، نعوذ باللہ یہ ایک ضیاء ہے، مال کو ضائع کرنا اور جانوں کو ضائع کرنا ہے۔ لہذا آپ نے جو کچھ خرچ کرنا ہے جانور کے ذریعے سے، وہ آپ غرباء، مساکین اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو دیکھیں، جو ضرورت مند ہیں ان کی ضرورت کو آپ پورا کریں۔ یہ زیادہ اجر ہے بنسبت اس کے کہ آپ جانور خرید کر کے اس پر چھری چلا دیں اور نسلوں کو ختم کر دیں، نسل کشی کریں۔ یہ آج تصور پیش کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا، ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مقصد، مسلمان کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے مکمل اللہ کی فرما برداری کریں۔ اب میں آپ سے پوچھوں گا، اور آپ پہلے سے اس بات کا یقین رکھتے ہیں، صرف اس سبق کی دہرائی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلائیں۔ میں اور آپ جب سوچتے ہیں تو ہماری عقل اس بات کا فیصلہ نہیں کرتی کہ یہ کیسا حکم ہے، 98 سال کی عمر میں بیٹا نصیب ہو رہا ہے، اور اتنا خوبصورت، اور بڑھاپے میں تو بیٹا اپنے باپ کا معاون بنتا ہے۔ آج ابراہیم علیہ السلام اس کی گردن پر چھری کر چلانے کے لیے وہاں پہنچے جا رہے ہیں۔ کہیں ادھر ادھر رابطہ کر کے اس خواب کی تعبیر پوچھ لیتے، خواب اور ہوتا ہے، تعبیر ممکن ہے اس کے اور نکلا ہے۔
لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ایک وعدہ کیا تھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، میں نے آپ اپنی سوچ کا چہرہ، اپنی نظر کا چہرہ، اپنی زبان کا چہرہ، اپنے جذبات کا چہرہ، اپنی زندگی کے ہر فعل اور سوچ کا چہرہ میں نے اپنے رب کی طرف پھیر دیا ہے۔ اس وجہ سے میں اپنی عقل سے کام نہیں لوں گا، رب کے فیصلے پر حکم کروں گا۔ رب جو فیصلہ کرے گا میرا وہی کام ہوگا، میں اپنی عقل سے اس وزن کو، اس حکم کو نہیں تولوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان ہمیں بتا رہا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت میرے رب کے لیے ہے، اور میں ان احکام میں کسی اور کو ہرگز شریک نہیں کروں گا۔ اور سب سے پہلے اس حکم کے اترنے کے بعد میں ہی اس پر عمل کرنے والا ہوں۔ اب اس کے بعد اس میں نسکی میں قربانی آ گئی۔ اگر یہ قربانی مال کا ضیاع ہوتا، نسل کشی ہوتی اور اس کے بدلے مساکین کو تقسیم کرنا زیادہ اجر رکھتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس امت کا خیرخواہ اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے زیادہ غریبوں کی مدد کرنے والا دنیا میں آیا ہی نہیں ہے۔ ایسی مثال دنیا دے ہی نہیں سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی غریبوں کے لیے اصول اور ضابطے بنانے والا ہو۔ اگر ایسے موقع پر قربانی کے بجائے قربانی کا مال غریبوں میں تقسیم کرنا بہتر ہوتا، کسی کو گھر بنا دینا، کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا زیادہ بہتر ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ راستہ اختیار کرتے۔ نفس اور شیطان اور کفار کی چال کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ اللہ کے حکم سے ہمیں ہٹانا چاہتے ہیں۔ سارا سال ہمارے لیے راستے موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے پاس 5 روپے اضافی آتے ہیں، ہم کسی غریب پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اپنی حیثیت اور وقت کے مطابق ہر مسلمان خرچ کرنے کا جذبہ رکھتا ہے۔ ایسے موقع پر یہ آواز کا اٹھنا ہمیں اللہ کے راستے ہٹانے کی ایک چال ہے۔ اس وجہ سے ہم نے ادھر کان نہیں دھرنے۔ پہلا سبق یہ ہے، اور دوسرا سبق ہمیں جو دیا جا رہا ہے ان آیات میں وہ یہ ہے کہ ہم قربانی تو کر رہے ہیں، میرے اور آپ کا جذبہ ہے کہ ہم نے قربانی کرنی ہے، لیکن اس میں ہماری نظر، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا جذبہ اللہ کو خوش کرنا ہو، نہ اپنے نفس کو خوش کرنا، اور نہ شہرت، اور نہ واہ کرانا، اور نہ دوسری نیات درمیان میں شامل ہوں۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بڑے جانور میں 7 آدمی شریک ہوتے ہیں، اگر کسی آدمی کی نیت اللہ کو خوش کرنے کے بجائے کوئی اور ہو جائے، مثلا وہ یہ کہتا ہے کہ میرے ہمسائے نے قربانی کر رکھی ہے، کیا کروں، وسعت تو نہیں ہے، چلو قربانی کر دیتا ہوں، میرے بچے گوشت کھا لیں گے، اب دوسرے کے گھر سے کیا انتظار کرنا ہے۔ اب اس صورت میں اس کی سوچ گوشت کھانا بن گئی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارے دل کے جذبات اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں، نہ تمہارے گوشت کی ضرورت ہے نہ خون کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے اس موقع پر ہمیں بہت احتیاط کے ساتھ ہمیں قربانی کا جانور خریدنا ہے اور قربانی کرنی ہے۔ ہر سال یہ سبق دہرایا جاتا ہے اور یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہت سارے ایسے اسباب جن کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے اور اس راستے پر خرچ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں، وہ اس لیے بڑا جانور خرید کرتے ہیں کہ واہ واہ ہو، اس کی تصویریں نیٹ پر چڑھانی ہے اور لوگ دیکھنے کے لیے پتہ چلے کہ اتنے لاکھ روپے کا اس نے جانور قربان کیا ہے۔ اگر یہ نیت ہے تو یہ سارا کا سارا مال ضائع ہے، اور اگر اس نے صرف محض گوشت کھانے کی نیت سے قربانی کی ہے، چلو چھوٹا موٹا کوئی کر لیتے ہیں، نام بن جائے گا، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو کر قربانی بھی نہیں کی۔ یہ سب غیر اللہ کے لیے قربانی کرنا ہے، اس نیت میں اللہ کے غیر کے ساتھ ہرگز شریک نہیں کرنا۔ اس وجہ سے جانور وہ خرید کرنا ہے جو اللہ کی پسند ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اللہ کی پسند بتا دی ہے کہ جانور ہے، اگر اونٹ خرید کرنا ہے تو کم از کم اس کی 5 سال عمر ہونی چاہیے۔ یہ جو دندہ ہونا ہے یہ ایک علامت ہے، یہ حقیقت میں شرعی حد نہیں ہے۔
اونٹ 5 سال مکمل ہوں اس کے، اور چاند کے اعتبار سے 5 سال ہوں، اور گائے اور بھینس 2 سال اس کے مکمل ہوں، ایک دن بھی اس کا کم نہیں ہونا چاہیے، دیکھنے میں بھلا جتنا اچھا لگے، اور گائے اور بکری اور بھیڑ 1 سال اس کا مکمل ہونا چاہیے۔ اگر بالفرض کسی کے ہاں جانور پیدا ہوا، بکری یا بھیڑ پیدا ہوئی، اور یہ قربانی کے تیسرے دن پیدا ہوئی، دوسرے دن پیدا ہوئی ہے، تو اس کو پہلے دن قربان کرنا جائز نہیں ہوگا، دوسرے دن بہتر ہے کہ نہ کیا جائے، اور تیسرے دن اس کو قربان کیا جائے تاکہ چاند کے اعتبار سے اس کا سال مکمل ہو جائے اور آگے اس کو قربان کیا جائے۔ اور جو جانور بیچنے والے ہیں محض پیسے کے لالچ میں، بہت سارے جانور ایسے جس کو کھلانے پلانے سے بڑے اچھے جانور نظر آتے ہیں، 2 سال اس کی عمر نہیں ہوتی، یا وہ پہلے دانت توڑ دیتے ہیں، ایسی صورت میں یاد رکھنا، اگر ہم نے دھوکہ دیا کسی مسلمان کو اور اس کو یہ کہا کہ یہ 2 سال مکمل کا ہے، میں نے خود پالا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ یہ 2 سال کا نہیں ہے، 10 دن کم ہے، 1 دن کم ہے اس کا، اس نے کسی مسلمان کو دے دیا اور یہ کہہ کر دے دیا کہ اس کی عمر مکمل ہے، اس نے قربانی کر دی اس پر اعتماد کر کے، اس کے علم میں ہے کہ کم ہے، تو ایسی صورت میں سارا گناہ اسی پر ہوگا۔ اور یاد رکھنا، جس پر قربانی لازم ہوتی ہے قربانی ہی لازم ہے، اگر 3 دن تک وہ صحیح قربانی اللہ کے حکم کے مطابق نہ کر سکا تو اس کے ذمہ قربانی رہ جاتی ہے، جتنا ایک معتدل اور درمیانی جانور ہوتا ہے اس کے مطابق اس کا مال صدقہ کرنا لازم ہوتا ہے۔ اگر اس آدمی نے صحیح جانور نہ دیا، صحیح اس کی عمر نہ بتائی، دھوکہ دیا دوسرے مسلمان کو اور اس نے قربانی کر دی ہے، ذمہ اس کے باقی رہا ہے، اب اس نے تو مال خرچ کر دیا اپنے علم کے مطابق، دھوکہ دینے والے کے ذمہ رہے گا، قیامت کے دن یہی پکڑا جائے گا۔ اس وجہ سے چند ٹکوں اور چند پیسوں کے بدلے ہم اپنے ایمان کو ہرگز نہ بیچیں، ہم صحیح طور پر مال دولت آگے تجارت کریں گے تو اس مال دولت میں فائدہ ہوگا۔ اگر ہم دھوکے کے ساتھ یوں تجارت کریں گے تو مال تو آ جائے گا، لیکن یہ مال ہمارے کام نہیں آئے گا، یہ ڈاکٹروں کے کام آئے گا، یا عدالت کے کام آئے گا، یا تھانے کے کام آئے گا، یا کسی اور کام جائے گا، ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے ہم اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم قربانی کریں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے، جو احکام بتائے ہیں اس کے مطابق جانور میں کوئی ایسا عیب نہ ہو جو شرعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کون سا جانور اللہ کو پسند ہے، جو عیب والے جانور اللہ کو پسند نہیں ہیں اللہ کے نبی نے ہمیں بتا دیے ہیں، اس لیے ایسے عیب والا جانور ہم ذبح نہ کریں جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ ہم نے جانور اللہ کے ہاں پہنچانا ہے، اگر اللہ خوش ہو گیا تو ہمارا کام بن گیا۔ اور جو مال قربانی پر خرچ ہوتا ہے، جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے وہ مال قربانی پر لگایا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بدل دنیا میں ضرور دیتے ہیں، کبھی وہ آدمی غریب نہیں ہوتا، کبھی تنگ دست نہیں ہوتا، بلکہ اس قربانی کی برکت سے اللہ اس پر آنے والے مستقبل کے مسائل بھی حل کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی رضا کے لیے اس قربانی کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔